میں نہ کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی بڑا صحافی ہوں، نہ کوئی قلم کار ہوں ایسا. بہرحال ایک اچھا اخبار نویس ضرور رہا ہوں، سیدھا سادہ، نہ فکشن رائٹر، نہ کالم نگار، کچھ بھی نہیں رہا. لیکن میں نے ظاہر ہے 55 سال ایک امتیاز ضرور ہے کہ ایک ہی ادارے کے ساتھ، میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی ادارے کے ساتھ 55 سال گزارنا، یہ اس ادارے کا بھی اعزاز ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں. ایک طرح سے 3 نسلوں کے ساتھ. جی، اور میرے لیے تو ہے کہ میں جب اس کو شروع کیا تھا تو بھی جنگ گروپ سب سے بڑا پاکستان کا اخبار تھا، اور آپ اس کو آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ CNN تھا اس وقت، کہ اگر ایک خبر کو چھپ جاتی تھی صرف جنگ میں، اور پالیٹیشین بھی یہی سمجھتے تھے کہ جنگ میں اگر چھپ گئی ہے کافی ہے، اور دوسرے کسی اخبار کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اس سے جب آدمی کا آغاز ہو تو پھر وہ کیوں چاہے گا دوسری جگہ جانا. تو مجھے بھی آفرز ہوئیں، دوسری جگہ جا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اسی اخبار میں رہنا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سفر جاری رہا، اور اس کو اب 55 سال گزر چکے ہیں. جب جیو شروع ہوا تو میر شکیل الرحمان نے مجھے جیو میں پہلے مجھے نہیں بلایا، نہ میری ٹریننگ ہوئی، لیکن جب جیو شروع ہو گیا تو چند ہی دنوں کے بعد مجھے بلایا، اور پھر انہوں نے جیو میں مجھے بھیج دیا اور کہا کہ آپ کو ایک بہت عام ذمہ داری دینی ہے، اور وہ سینسر ڈپارٹمنٹ جو ہے، آپ کو اس جیو کو درست کرنا ہے، اس کی نوک درست کرنی ہے، اس کی زبان درست کرنی ہے، اور اس کے پروگراموں میں سے جو پالیسیز کے خلاف ہوں گے، ملک کی پالیسی، جو اخبار کی پالیسی، جو ہم پالیسی بنائیں گے، کوئی پالیسی تھی نہیں. جنگ کے بارے میں یہ تھا کہ جنگ کی پالیسی یہ ہے کہ اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تو یہ اب تک ویسے چل رہا ہے. تو لیکن میں نے پھر پالیسی بنائی، سینسر پالیسی، اس کو کوڈیفائی کیا اور اس کو پھر نافذ کیا، اسی کے مطابق اب تک وہ چل رہا ہے. تو یہ تو ایک مختصر سا خاکہ تھا. تو 2018 تک، جون تک، جب ان مشرف کے دور کے بعد ان کے ساتھ ان کا جو جیو بند ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کا ٹریکل ڈاؤن ہوا، ان کا فائنینشیل کنسٹرینٹس، تو انہوں نے پھر 2018 میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا اور ان کو فارغ کیا. تو میں امریکہ سے کر رہا تھا کام، تو پھر انہوں نے بہت ہی ایک لولی لیٹر لکھا کہ ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب ہم شاید کنٹینیو نہ کر سکیں. جون 2018 میں مجھے فارغ کیا. لیکن پھر 4 سال کے بعد پھر دوبارہ کانٹیکٹ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام جاری رکھیں، اور اب اسپیشل کرسپونڈنٹ جو ہے وہ کیلیفورنیا اسٹیٹ کے لیے، تو وہ پھر میں نے ذمہ داری قبول کر لی. تو اب وہاں تو کوئی زیادہ ہوتا نہیں، لیکن بہرحال وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو مطلب پھر ایک وابستگی شروع ہو گئی. تو اب میں شروع کرتا ہوں جو آپ کو فارمیٹ کے مطابق. میرا تعلق جو ہے ایک بہت ہی دور دراز، بہت پسماندہ ایک دیہات سے ہے، جو آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے کھوئی رٹا سیکٹر، آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو جی لائن آف کنٹرول کے قریب ہے، وہاں سے ہے. تو میرا خاندان مہاجر خاندان ہے، اور لائن آف کنٹرول سے بالکل کوئی 1 کلومیٹر بھی نہیں ہوگا ہمارا گاؤں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا لائن آف کنٹرول میں. تو 1/3 انڈین سائڈ پر چلا گیا جس میں ہمارا گھر تھا، اور 2/3 جو ہے وہ اس طرف آزاد کشمیر میں. تو اگر ہم بارڈر پر جائیں، جو ہماری آخری پکٹ ہے، تو اس سے دیکھیں تو وہ گاؤں نظر آتا ہے، لیکن بہت اونچی پہاڑی پر ہے. اس کا نام پیر بڈیسر ہے. تو یہ ہمالیہ کے یہ بڑے ایک اونچے پہاڑوں میں سے ایک ہے. تو میری پیدائش جو ہے وہ اسی گاؤں میں ہوئی، اور اس زمانے میں کوئی تاریخ تو میرے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ مختلف چیزوں سے یاد رکھتے تھے کہ فلانا قید پڑا تھا، فلانا فوت ہوا تھا، یا اس طرح سے. تو بہرحال وہاں سے جب 47 کی تقسیم ہوئی
تو اس وقت میں کوئی 5-6 سال کا تھا. مجھے سب یاد ہے اچھی طرح. اور اس پہاڑ پر بھی جاتے تھے. وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ اس پر ایک دفعہ والد صاحب نے دکھایا کہ اگر تم دیکھ سکتے ہو تو پنجاب نظر آتا ہے، جہلم نظر آتا ہے. تو ایک لکیر کی شکل میں دریا جہلم نظر آتا تھا. اور اس وقت نئی مسجد بنی تھی جو دریا کے اندر اس کے پلرز تھے اور اس کی سفیدی ہوئی تھی. تو ایک نقطے کی طرح مجھے یاد ہے ابھی کہ وہ مجھے نظر آیا تھا. تو وہاں سے پھر جب تقسیم ہو گئی تو انڈین فوجیں جو ہیں انہوں نے ان سارے اونچے پہاڑوں پر سب سے پہلے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں یہ پہاڑ بھی تھا. تو پھر مجھے یاد ہے کہ اچانک جو ہے وہ بمباری شروع ہوئی. اور اس سے پہلے جب تحریک چل رہی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے کہ جلوس نکلتے تھے اور وہاں ہندو آبادی بھی تھی، سکھ بھی تھے، سارے مکس آبادی تھی. تو مسلمان ایک سائڈ پر تھے، ہندوؤں کی آبادی ایک طرف تھی، مختلف گاؤں تھے. تو یہ جلوس نکلتے تھے، نعرے بازی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی نعرے لگتے تھے. لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس طرح کے نعرے. وہ اردو زبان میں نہیں ہوتے تھے، اپنی زبان میں جو ہماری ہند کو پہاڑی زبان کہتے ہیں اس میں. تو یہ سارا کوئی یاد ہے. ہم بچے تھے تو ہم بھی ساتھ کبھی چلے جاتے تھے کبھی نہیں، لیکن ہمیں ساتھ نہیں لے جاتے تھے کیونکہ خطرہ ہوتا تھا. تو اس میں ساتھ میں تلوار، تور بھی کہتے ہیں، برچی کہتے ہیں، اس طرح کے. اور وہ جو تپسی ٹھوس کرسی والی بندوق ہوتی تھی، توڑے دار، وہ بندوقیں ہوتی تھیں. تو اس طریقے سے یہ جلوس نکلتے تھے 12. تو یہ یاد ہے اچھی طرح. تو جب بمبارمنٹ شروع ہوئی اور یہ تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خاندان ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے نکلے. ہمارا علاقہ پہاڑی ہے اور وہ پہلے روشنی کے گولے پھینکتے تھے اور پھر دیکھتے کہ کہاں یہ لوگ ہیں. لیکن نکل کے پھر ہم لوگ کھوئیرٹا کی طرف آئے اور کھوئیرٹا سے ہوتے ہوئے وہاں تک بمباری رہی. پھر ہم پیدل چلتے چلتے خاندان ہزاروں کی تعداد میں جنگلوں میں، پھر کہ کبھی ایک ہفتہ رک گئے، کہیں 1 مہینہ رک گئے. اس طریقے سے کوئی 3-4 مہینے میں ہم میرپور میں پہنچے اور میرپور سے پھر کھڑی شریف گئے، وہاں سے دریا پار کیا. تو وہاں ایک چھاونی تھی جو برٹش آرمی کی چھاونی تھی، چک جمال. تو اس چھاونی میں پھر یہ انتظام کیا گیا تھا کہ مہاجروں کو یہاں رکھا جائے گا. تو کھلی بڑی بڑی بیرکیں تھیں، اس میں لوگوں کو آزادی تھی جتنا جگہ گھیر سکیں، جتنا بڑا خاندان ہے. تو اس میں پھر ہم لوگ 4 سال رہے وہاں، اور 4 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو وہیں پھر اسکولنگ شروع ہوئی. تو وہاں پھر یہ تھا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے اور کشمیر جو 2 حصوں میں بٹ گیا ہے یہ مل جائے گا واپس، یہ تھا ایک طرح. تو ہم جائیں گے تو اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. جب یہ کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا کہ بھئی اب واپس جائیں جہاں جہاں سے آئے ہیں، جہاں بچ سکتے ہیں. کچھ لوگ پنجاب میں چلے گئے مختلف جگہوں پر، کچھ لوگ کشمیر میں واپس چلے گئے. تو ہم لوگ، ہمارا خاندان جو ہے وہ پھر واپس چلا گیا کھوئیرٹا کے پاس ایک گاؤں ہے ڈیری صاحبزادیاں. تو وہاں پھر ہم نے جو وہی مہاجر انصار والا قصہ، جب ہم وہاں گئے تو رہنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھر پیش کیے. تو ایک گھر میں رہے، انہوں نے آدھا گھر دے دیا ہمیں. تو اس طریقے سے میں دوسری جماعت میں تھا جب یہاں سے گئے. تو پھر وہاں اسکول تھا، پہلے مڈل اسکول تھا، اس میں داخل ہوئے کھوئیرٹا اسکول میں، اور میں دوسری جماعت میں 52 میں داخل ہوا. اور پھر تو میں پڑھائی میں اچھا تھا طالب علم. تو مجھے یاد ہے کہ 5ویں میں فرسٹ آیا تھا اور اس میں مجھے وظیفہ ملا تھا اور وہ 36 روپے تھا. لیکن وہ زمانہ بڑا غربت کا تھا. یہ 36 روپے 36 لاکھ کے برابر تھے. تو مطلب 1 آنا بھی نہیں ہوتا تھا. اسکول کی فیس 1 آنا، دوسری جماعت کی 2 آنے، یہ بھی نہیں ہوتی تھی.
اور کھانا ایک وقت کا ملتا تھا. 5ویں جماعت تک میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. اچھا اس کے بعد لیکن پڑھنے کا شوق تھا. تو ہمارے درمیان ایک نالا بان ہے، ایک دریا ہے اسکول کے درمیان اور ہمارے گاؤں کے درمیان. تو میں نے کبھی اسکول مس نہیں کیا کہ یہ نالا چڑھا ہوا ہے مانسون میں. مجھے تیرنا آتا تھا بہت اچھا. تو میں اپنی کتاب میں باندھتا تھا اور کپڑے وپڑے اتار کے تو جہاں لیول ہوتا وہاں سے ایک طرف سے پڑھ کے دوسری جگہ سے نکلا کے. تو اس طریقے سے میں نے کبھی اسکول مس نہیں کیا. میں پڑھائی میں اچھا تھا. پھر 5ویں جماعت میں جو وظیفہ ملا تو وہ مجھے یاد ہے سردار عبدالقیوم اس وقت نوجوان تھے، اس وقت وزیر بنے تھے یا مشیر تھے کیا تھے، وہ آئے تھے وہاں. تو انہوں نے مجھے دیا وہ انعام. تو وہ وظیفہ مجھے 3600 روپے دیا تھا. تو یہ میرے لیے ایک پہلا اعزاز تھا جس سے بڑی خوشی ہوئی. تو پھر اور شوق پیدا ہوا پڑھنے کا. تو پھر میں نے 5ویں جماعت سے، پھر 6ٹھی جماعت سے انگریزی شروع ہوتی تھی. پھر آپشنل سبجیکٹ 2 تھے، عربی یا فارسی. تو میں نے عربی لی، انگریزی 6ٹھی سے. 8ویں میں میری عربی بھی ٹھیک اچھی 14 گردانیں ہیں، یہ وہ سب کو یاد ہو گیا. انگریزی میں لکھ لیتا تھا. تو میں شوقیہ کچھ لوگوں کو خطوط لکھتا تھا انگریزی میں، تو انگریزی کی پریکٹس بھی کرتا تھا. تو میٹرک تک پہنچتے اس میں ہم 4 طالب علم تھے جو ایک تو جینیس تھے بہت ہی زبردست. تو وہ محنت کریں نہ کریں وہ فرسٹ ہی آتے تھے. ہم 3 تھے جو کبھی ایک بڑھ گیا آگے دوسرا. تو اس میں ایک ایڈوکیٹ بعد میں بنے اور وہ لیکن وہ حنیف تھے، ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا، لیکن بڑا پرامننگ آدمی تھا. اس وقت ان کے بھائی جو ہیں آزاد کشمیر میں نسیم ایڈوکیٹ ہیں، چھوٹے بھائی، وہ اس وقت وہاں کسی عہدے پر ہیں مجھے یاد نہیں. دوسرے تھے شاہ جہاں جو ایس پی تھے یا کیا تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں آج کل علیل ہیں. تو وہ تھے. اور تیسرا میں تھا. تو میرے دوسری پوزیشن آئی ضلع میں. اور اس زمانے میں جو میٹرک میں پوزیشنیں آتی تھی وہ آتی تھیں 72%، 73%. اب آتی ہیں اگر 1100 نمبر ہے نا تو 1150 پر آتی ہیں. تو وہ 50 اور اوپر ہو جاتے ہیں یہ. لیکن اس زمانے میں تو میرے تھے 69%. تو اس میں انگریزی، میتھ اور سائنس میں بہت اچھے نمبر تھے پورے. تو 1960 میں میٹرک کا امتحان دیا. ہمارے اسکول میں پہلی دفعہ سینٹر بنا. وہ ہائی اسکول ہو گیا تھا تو پہلی دفعہ سینٹر بنا. لیکن پریکٹیکل جو سائنس کا تھا وہ ہمیں ضلع کوٹلی میں جا کر دینا پڑا. تو ہم پیدل وہاں سے جو 25 کلومیٹر ہے پیدل گئے وہ دینے کے لیے. 2 دن وہاں رہے اور وہ دے کر ہم وہاں سے واپس آئے. تو لیکن آگے پڑھنے کا شوق تھا. دوسرا یہ کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جتنا میں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب نوکری کرو اور پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو پھر سوچ بچار شروع ہوئی. والد صاحب خود کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اس وقت تھوڑی سی زمین تھی وہ تھی اور ایک لکڑی کا کام کرتے تھے، یہ فرنیچر وغیرہ کا بہت کام. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ 1-2 جابس نکلی. دیہات سدھار کا ایک محکمہ تھا تو اس میں ٹرائی کیا. تو رشوت جیسے آج کل ہے، فیوریٹزم جیسے آج کل ہے، اس زمانے میں بھی تھا. تو وہ جن کو نوکری ملنی تھی ان کو مل گئی اور ہمیں نہیں ملی. تو وہ بھی ایک بڑا صدمہ ہوا. پھر اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے مہربان تھے اور انہوں نے بھی میری طرح جس طرح میں نے غربت میں تعلیم حاصل کی، جدوجہد کی، انہوں نے بھی پارٹیشن سے پہلے جموں جا کر ادھر جا کر زیور بیچ کے اس طریقے سے. تو انہوں نے تو وہ ان کی وجہ سے پھر پورے وادی بنا جو ہمارا ضلع کی وادی ہے
اور پھر پورے آزاد کشمیر میں بھی کافی جو وہاں سے فارغ ہوئے ان لوگوں نے اسکول قائم کیے، اور اس طریقے ان کو ان کا نام تھا الف دین. ان کو اب تک وادی بنا کا خاص طور پر اور آزاد کشمیر کا سر سید احمد خان کہتے ہیں. تو بعد میں پھر ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوئے اور ان کا انتقال بڑا جلدی ہو گیا. تو ایسا ہوا کہ جاب کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ڈرائنگ میری اچھی تھی کہ نہیں یہاں ڈرائنگ ٹیچر ہو جاؤ. پھر مشورہ یہ ہوا کہ اگر میں نے یہاں کر لیا، کیونکہ سوچ یہ تھی کہ یہاں سے نکلا جائے، کہیں باہر جایا جائے، یہ یہاں رہے تو آگے یعنی نوکری یہاں یہی رہے گی، لیکن مزید تعلیم شاید نہ ہو سکے. تو پھر میں سوشل اس زمانے میں بھی تھا، جو چھوٹا سا شہر تھا، 80-100 دکانیں تھیں، اس میں 4-5 جو معززین تھے ان سے میرا تعلق تھا، رابطہ تھا. تو ان سے مشورہ کیا، ایک یعنی آپ مشاورتی اجلاس کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس میں ایک وہاں کا جاگیردار تھا جن کے اب پوتے جو ہیں وہ DIG ہیں. میں کل ہی مل کے آیا ان سے، وہ شہریار اسکندر، تو ان کے دادا بھی تھے. تو انہوں نے سب نے مشورہ دیا کہ اگر کوئی سبب بن جائے، کوئی آپ کو موقع مل جائے تو آپ کراچی چلے جاؤ. کراچی میں نائٹ کالجز ہیں، کراچی ماں ہے سب کی، وہ گود لے لیتی ہے. تو وہاں آپ کو نوکری بھی ملے گی اور آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، نائٹ کالجز ہیں. تو پھر سبب اب کیا ہو، میرا تو کوئی نہیں تھا وہاں. تو مجھ سے سینئر ایک تھے میرے بڑے اچھے دوست گاؤں کے ہی، تو وہ 2 سال پہلے میٹرک کر کے، ان کا خاندان تھا، کوئی ان کے تایا تھے، وہ چلے گئے تھے. وہ 2 سال کے بعد چھٹی پر آئے، شادی ان کی تھی. تو جب دوست ہوتے ہیں گہرے تو پھر بات کرتے ہیں کہ بھئی کراچی کیا ہے، شہر کیا ہے. تو ہم رات بھر جاگتے رہے. تو اس نے بتایا کراچی بہت اچھا بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں بتیاں ہیں، اس میں کالج ہے. میں کیواڑی میں رہتا ہوں اور ساتھ میں وہاں جہاز آتے ہیں بڑے بڑے، سمندر ہے. اب وہاں سمندر پر ہمارا جو نالا باندھ تھا نا، اس میں کئی جگہ بڑے بڑے تالاب تھے. تو میں نے کہا کیا سمندر اس سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ بہت ہنسے، کہنے لگے جب آپ کبھی کراچی آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. یہ لمحہ ہے کہ وہ جس کا میں انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا بشیر بات یہ ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے کراچی جانا ہے. تو کیا اب میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ میں کوئی ہے وہاں، اور تم ہو وہاں، تو کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ آپ اپنے ماموں سے پوچھو. ان کے 2 ماموں ساتھ رہتے تھے. تو یہ ہم نے ساتھ کھیلے بھی اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے، بہت اچھے دوست. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. انہوں نے دوسرے دن مجھے بتا دیا، یہ رات ہم گھر آ گئے. دوسرے دن بتایا کہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے بتا دیا تھا کہ 3 مہینے کے لیے میں جاؤں گا، اور اگر 3 مہینے میں نوکری نہ ملی تو میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مل گئی تو میں پھر الگ ہو جاؤں گا. لیکن 3 مہینے کے لیے آپ کو میرے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کہا بھئی وہ 3 مہینے تو وہاں جا کر دیکھا جائے گا، لیکن اب جانے کے لیے کرایہ تو ہونا چاہیے. تو میں نے پوچھا کرایہ کتنا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کرایہ جو ہے وہ 18 روپے لگتا ہے ریل کا اور باقی ٹرانسپورٹ کا. تو 7 روپے اور بھی ساتھ رکھ لیں، 25 روپے کا انتظام کر لیں. اب پہلے تو میں نے ہی سوچا کہ بھئی 25 روپے کہاں سے آئیں گے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. پھر میں والد صاحب سے ذکر کیا، والد صاحب سر نیچے کیا اور میں نے دیکھا کہ آنسو ٹپکے ان کے. اور تو وہ پھر نکل گئے کہیں سے.
آئے واپس تو کہ لے 15 کا انتظام ہو گیا. دوسرا دن آ گیا تو میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے اس زمانے میں جس ڈپارٹمنٹ میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی دیہات سدھار تھا, اس کا ایک لائل پور کا بابو تھا. تو وہ مجھ سے بات چیت کرنے آتا تھا. تو وہ آیا تو کہنے لگا کیا بات ہے. پھر میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بات ہے, میں کراچی جا رہا ہوں تو کرائے کے 25 روپے چاہیے, 15 کا انتظام ہو گیا تو 10 نہیں ہے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, اس نے 10 روپے آ کر دے دیے. تو یہ انتظام ہو گیا اور پھر دوسرے تیسرے دن روانہ ہو گیا. تو خیر یہ نومبر کا مہینہ تھا 1960 کا. رزلٹ آیا تھا اکتوبر میں. تو پھر ہم کراچی پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ میں جن کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں ان کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں تھے. وہ آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 8 فٹ چوڑا ایک کے پی ٹی کے کوارٹر تھے جو 1.5 کمرہ تھا, اور اس میں وہ شادی ہو کے گئے ہیں, اور ایک بڑا کمرہ ہے, ایک آدھا کمرہ ہے, اور وہاں بجلی نہیں ہے گھر میں. تو اس میں مجھے ساتھ لے گئے. وہ میں وہاں جا کر افسوس بھی کیا بھئی میں نے بوجھ بن گیا ان پر, لیکن بڑے لوگ تھے. تو میری چارپائی انہوں نے باہر بچھا دی, جو دروازے کے ساتھ جعفری کہتے تھے اس کو, وہ یوں کر کے. تو وہ پھر وہاں میں جو شرط تھی 3 مہینے والی, پھر میں نے شروع کر دیا. لیکن وہ کہیں بھی کوئی نوکری کا ہر جگہ کوشش کر لی. میں نے کہا مجھے تو جانا ہی پڑے گا واپس. لیکن 2.5 مہینے گزرے تو پھر مجھے کے پی ٹی میں, کیونکہ کماڑی میں رہتے تھے, وہاں بندرگاہ تھی, تو وہاں جو ٹیلی کلرکی ہوتی ہے, مطلب جو جہاز سے مال اترتا ہے, تو ایک گورنمنٹ کی سائڈ سے کے پی ٹی ہوتی ہے اور ایک کچھ لوگ پرائیویٹ ہوتے ہیں, ان کی کمپنی ہوتی ہیں جس کو کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹس کہتے ہیں. تو وہاں مجھے ایک جگہ مل گیا 1-2 دن کے لیے. تو وہ 500 روپے دن کے اور 5 روپے 8 آنے رات کے. تو اس طرح سے وہ شرط کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو میں نے آ کے کہا جی مجھے ایک نوکری کچی مل گئی ہے. تو بہرحال یہ کہ اب انہوں نے پھر کوئی لیکن کہنے لگے ابھی تو چلے یہ تو پھر بات ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ 3 مہینے کے اندر انہی کا ایک آدمی, ایک بڑے افسر جو پارسی تھا, تو وہ اس کا وہ آفس بوائے کہہ لیں یا جو ہوتا ہے پی این کہہ لیں, تو وہ باہر جب لوگ آتے ہیں تو وہ اندر چھوڑتے ہیں کہ بھئی صاحب میٹنگ میں ہے, صاحب مصروف ہے. وہ وہاں تھے. تو ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا بھئی عارف صاحب کا کچھ ہوا؟ تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کل آپ تیار ہو جائیں. وہ پھر مجھے اپنے دفتر لے گئے, اور دفتر لے گئے اور باہر بٹھا دیا. جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا, تو ان کا ذرا موڈ ذرا ایسے ہی تھا. تو کہنے لگے آج کیا بات ہے چراغ عالم؟ وہ کہنے لگے میرا بھائی ہے, پڑھا لکھا ہے, 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے اس کو نوکری نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے بھائی تمہارا؟ انہوں نے کہا باہر بیٹھا ہے. تو انہوں نے بلایا, اور بلا کر جو ہے پھر مجھ سے کوئی لکھوایا, کوئی چیز انگریزی میں میں لکھ دی. تو وہ مجھے انہوں نے اس کو ڈیلی ویجز میں رکھ لیا, یعنی یہ سرکاری ملازمت میں ڈیلی ویجز. تو یہ ایک پرماننٹ شروع ہو گیا. پھر اس کا 1 سال کے بعد امتحان ہوا, میں نے ٹاپ کر لیا. تو اس میں وہ جو ہم مستقل ہو گئے, پکے ہو گئے. تو وہ جو ڈیزگنیشن ملا وہ جی او سی کا تھا. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا کہ یہاں ایک چھوٹا سا امتحان دے کے میں جی او سی بن گیا ہوں. تو وہ تھا جنرل آؤٹ ڈور کلرک. تو بہرحال وہاں سے پھر 143 روپے نوکری لگی. اچھا اس عرصے میں پڑھائی کا جو ہوا کہ یہ پھر 61 آ گیا. مجھے یہ تھا کہ نوکری کے ساتھ میں کالج میں داخلہ نہیں لے سکوں گا. تو میں نے کہا پڑھنا تو ہے. تو اس میں ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ وایا بٹھنڈا ایک سلسلہ تھا کہ آپ صرف ادیب فاضل, منشی فاضل,
فارسی فاضل کر لیں اور انگلش کا امتحان دے دیں تو انٹر بی اے اور ایم اے ہو سکتے تھے. لیکن بیچ میں اسی دوران میں ایسی بات چیت لوگوں سے پتہ چلا کہ اس میں ایک خطرہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تانے بہت ملیں گے. کوئی شادی جب ہو جائے تو بیوی کو پتہ چل جائے تو وہ تو جینے نہیں دے گی. تو ہم نے کہا اچھا، لیکن ہم نے یہ کر لیا. 62 میں نے لاہور بورڈ سے ادیب فاضل کا امتحان اردو میں کر لیا، اور میں نے اس بشیر دوست کو بھی ساتھ پڑھائی میں لگا دیا، انہوں نے بھی کر دیا. تو اس کے بعد پھر ہماری ڈیوٹی ایک ایسی جگہ لگی جہاں 24 گھنٹے کام ہوتا تھا. تو میں نے اپنے سینئر سپروائزر سے کہا، ہم دونوں نے، کہ ہم کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور ہم کام کر دیا کریں گے، بلکہ زیادہ کر دیں گے. تو انہوں نے اجازت دے دی. تو پھر ہم اردو کالج میں چلے گئے، جو وہاں 63 میں داخلہ لیا. تو 63 میں اردو کالج میں داخلہ لیا اور پھر ہماری کالج کی پڑھائی شروع ہو گئی. تو وہ بھائی بٹھنڈا سے اس عرصے میں کیواڑی میں رہتا تھا. وہاں میں نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ. وہاں جماعت اسلامی کا حلقہ قائم تھا. وہاں ایک اب اردو کالج کا جو ماس میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں، ان کا گھر وہیں تھا. تو انہی کے گھر میں وہ تھا سعید عثمانی. ان کے والد جماعت اسلامی میں تھے، لیکن امین حسن اصلاحی صاحب کے ساتھ وہ جماعت سے الگ ہو گئے تھے. لیکن ان کی والدہ جماعت کی رکن رہیں انتقال تک. تو انہی کا گھر پھر ہمارا گھر بن گیا. تو مجھے جماعت والوں نے اس اجتماع میں لانا شروع کر دیا. تو چونکہ میں مولانا سے واقف تھا، کیونکہ ہماری 9ویں اور 10ویں جماعت میں رسالہ دینیات نصابی کتاب کے طور پر تھا. تو ہمیں سبکن اس کو پڑھایا گیا تھا. ترجمان القرآن بھی میں پڑھتا تھا. تو مجھے جماعت میں اس کے اجتماع میں شامل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. میں آ کے شامل ہو گیا، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہہ سکتے ہیں کہ کارکن بن گیا. لیکن ادھر اردو کالج میں داخلہ ہو گیا تھا. تو ایک واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے ایک بڑی تشویش سی ہو گئی کہ میاں طفیل محمد صاحب تھے سیکرٹری جنرل. تو اس زمانے میں وزرائے داخلہ ہمیشہ جماعت کے خلاف بیانات ہمیشہ دیتے رہے. اس زمانے میں خان حبیب اللہ خان تھے. تو وہ جہاں بھی کوئی گڑبڑ ہو وہ کہتے ہیں یہ جماعت اسلامی نے کرایا. لاہور پنجاب یونیورسٹی میں کچھ ہوا، انہوں نے کہا یہ جمعیت نے کرایا. وہ ریلوے میں ہوا تو جماعت نے کرایا. تو اس میں کوئی ایسا ہوا، ایک بیان آیا ان کا. تو ہم 2-3 طالب علم تھے جو اردو کالج میں تھے، اور ہمارے جو ناظم تھے جماعت کے، وہ تنظیم واسطی سے آپ لوگ واقف ہوں گے، ان کے ماموں تھے. تو وہ ریلوے کے بڑے افسر تھے اور کیواڑی میں بیٹھتے تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہ ہمارا ریلوے میں کوئی شخص ہے اور نہ طلبہ میں جماعت اسلامی کا کوئی ہے. یعنی وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی جمعی طلبہ کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بات وہاں غلط تھی. مجھے بڑی تشویش ہوئی. یہ میری سوچ تھی جو بہت ہی ایک چھوٹی سی سوچ تھی کہ یہاں سے سی آئی ڈی والے ہر ایک بندے کے پیچھے ہوتے تھے. ہم جانتے تھے یہ سی آئی ڈی والا. تو میں نے سوچا کہ ہم 3 جو ہیں جماعت کے کارکن ہیں، اور وہ جو ہیں سرکاری ملازم ہیں اور وہ رکن ہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. میں فارسی صاحب کے پاس گیا. تو میں نے کہا جی یہ اخبار ہے اور یہ غلط ہے. تو انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، شام کو چودھری غلام محمد صاحب کے پاس چلیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے. ٹھیک. چودھری غلام محمد صاحب بہت بڑا نام ہے جماعت اسلامی کا، اور وہ اگر زندہ رہتے تو سب کا اتفاق رائے تھا کہ مولانا مودودی کے بعد وہی امیر بنتے. لیکن وہ ان کی تعلیم صرف میٹرک تھی، لیکن وی این ان کا اتنا بڑا تھا کہ جتنے ادارے جماعت میں قائم ہوئے ہیں، جتنا کوئی بیرون ملک کام ہوا ہے، سب انہی کی منصوبہ بندی تھی. تو ہم لوگ شام کو گئے، میں گیا اور وہ گئے. تو ان سے یہ مسئلہ بیان کیا. تو انہوں نے
उनको कहा कि आप तो इस्तीफ़ा दे दें, क्यों नहीं दिया आपने अब तक? क्योंकि जमात की पॉलिसी है कि जो सरकारी मुलाजिम है या तो सरकारी मुलाजिम रहें या जमात में आए। और हमें कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जो इस्लामी जमीयत तलबा में जाएँ। और उन्होंने पता बता दिया कि फ़लाँ जगह है जमीयत का दफ्तर, वहाँ मुनव्वर हसन से मिले जाकर। तो वो करीबी था, तो वहाँ से फिर लेकिन चौधरी साहब से ये हमारा एक राब्ता हो गया। चौधरी साहब ने कहा कि मिलते रहना। तो चौधरी साहब ही मेरी ज़िंदगी में, फिर मैं कराची में गया तो मेरा अब ये ख़ानदान एक बनना शुरू हो गया, क्योंकि मेरा अपना रिश्तेदार कोई खूनी रिश्ता नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि कोई ना कोई सहारा बन जाता है। तो चौधरी साहब से यानी किमाड़ी में सईद उस्मानी की वालदा जो थी वो बड़ा ख्याल करती थी। तो मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था, वो एक मेरी वालदा की जगह हो गई। उधर मैं गया तो चौधरी साहब मिल गए। वहाँ से मैं गया जमीयत में तो मुनव्वर साहब मुझे मिल गए। और मैंने कहा जी मुनव्वर साहब से मिलना है, तो वो उन्हीं से मैं बात कर रहा था। जी मैं हूँ। मैंने कहा चौधरी साहब ने भेजा है। क्यों भेजा है? मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ। तो उन्होंने फिर आसिफ सिद्दीकी साहब के हवाले किया। आसिफ सिद्दीकी साहब को यहाँ कोई बैठे लोग अगर जानते हैं, आसिफ सिद्दीकी वो हैं जो मुनव्वर हसन साहब को NSF से जमीयत में लाए। वो पहले नाज़िम कराची थे। तो उनके हवाले किया। तो जो शख्स मुनव्वर हसन जैसे बंदे को वहाँ से इधर ला सकते हैं, तो उन्होंने अपनी तरबियत में ले लिया मुझे। फिर मुझे जायज़ा लेते रहे। बहुत ही कम को, बहुत ही शरीफ व नफ्स। अब उनके बेटे हैं जो पाकिस्तान में, मुझे किसी ने कहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स 3 हैं पाकिस्तान में। एक कासम अली शाह हैं गालबन जी, और एक डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, और एक सलमान आसिफ सिद्दीकी हैं। तो सलमान आसिफ सिद्दीकी उन्हीं आसिफ सिद्दीकी के बेटे हैं। तो और वो उनकी जब मैंने तस्वीर देखी तो इतनी हूबहू तस्वीर मैंने बहुत कम देखी है किसी बेटे की बाप पर, कि अगर उनके बारे में या मैं किसी को उस ज़माने के आदमी को दिखाऊं कि ये आसिफ सिद्दीकी की तस्वीर है, तो बिल्कुल वैसे बोलने का अंदाज उनका, बात करने का। खैर, तो वो उन्होंने मुझे देखते रहे कि मेरी क्या दिलचस्पियां हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम लिखना पढ़ना कैसा जानते हो, है ना? तो मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम नशो शात में, ये यूनुस साहब है, वो बंगाली थे और MBA कर रहे थे, इनके साथ उन लगा दिया मुझे। तो हम ख़बरें लिखने लग गए। तो गोया एक तरबियत सी हो रही है। तो फिर मैं जब वो चले गए तो मैं उनकी जगह नाज़िम नशो शात हो गया जमीयत में। और फिर 65-66 हो गया, मैं रुकन बन गया। और फिर ऐसा हुआ कि मुनव्वर साहब नाज़िम आला हो गए। तो ज़हूर नियाज़ी जो थे वो सेक्रेटरी नशर शात थे, उनको उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बना लिया। वो जगह खाली हुई तो मैं कराची नशर शात से बस मरकज़ी सेक्रेटरी नशर शात हो गया। तो उधर KPT में मेरी जॉब जो थी वो 65 तक चली। उसमें एक मसला ये आ गया, सही चल रही थी, उसमें रिश्वत वगैरह का एक मुनज़्ज़म निज़ाम था कि हर एंट्री के साथ वो खुद ब खुद पैसे देते थे, जिसके बारे में लोगों ने फतवे भी ले लिए थे कि ये रिश्वत नहीं है, बख्शीश है या कोई और चीज़ है। लेकिन मुझे मैं कहता था कि ये रिश्वत ही है। तो मैंने मुनव्वर साहब से कहा कि मैं KPT छोड़ना चाहता हूँ। तो ये बात है। उन्होंने एक जगह बात की, कहा कि यहाँ ये कपड़े की दुकान है, इसमें सेल्समैनी के लिए आप इनको रखिए। तो वो उनके कोई दोस्त थे, तो उन्होंने वादा कर लिया। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा मटेरियलाइज़ हुआ 2 महीने में। जिस दिन इस्तीफ़ा मंजूर हुआ मैं सदर गया, उनको कहा कि शफ़ी साहब नाम था उनका, तो उनसे कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं आ गया हूँ। तो वो केबिन था छोटा सा। उन्होंने कहा भाई साहब
یہ چھوٹی سی دکان ہے، اس میں ایک ہی سیلس مین کی ضرورت تھی، اس وقت ضرورت تھی، تو آپ تو 2 مہینے کے بعد آئے ہیں، تو اب تو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا 3 مہینے رہ گئے تھے مجھے BA کے امتحان میں، تو یہ 64 کی بات ہے، تو 65 کی بات ہے، تو وہ وہاں سے میں بہت مایوس ہوا کہ بھائی وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو وہاں سے میں جہانگیر پارک میں گیا جہاں ہم جوائنٹ اسٹڈیز کرتے تھے، تو میرے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان میں نے دعوت دی تھی ڈاکٹر عبداللطیف ورک، وہ پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں، تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا، میں نے دعوت دی تھی۔ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سیکٹری بھی رہے اور کیمبرج سے انہوں نے PhD کیا تھا، تو وہاں سے اطلاع آئی کہ آپ کے والد صاحب کوئی آ رہا تھا کراچی، تو انہوں نے سرپرائز دینے کے لیے یہ کیا کہ ان کے ساتھ آ گئے ہیں اور وہ بھی گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب نوکری چھوٹ چکی ہے، دوسری نوکری ملی نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، اور والد صاحب بھی آ گئے ہیں خوشی کے ساتھ، یہ ایک تشویش بھی ہو گئی۔ وہاں سے میرے پاس وہ 2-4 آنے تھے، بس میں بیٹھا، بنس روڈ پر آیا، وہاں سے میں جا رہا تھا تو یا جسارت کے ایڈیٹر ہیں، ان کے والد وہ جو تھا وہ پریس تھا ان کا، اس میں ہم لوگ جمعیت کے چیزیں چھپاتے تھے، تو میں وہاں سے گزرا، سلام کیا تو کہنے لگے بھائی کہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں تو منہ نہ لٹکے تو کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہاری قسمت اچھی ہے، آج ہی 200 روپے، یہ بات ہے 65-66 کی، 200 روپے آج ہی آئے ہیں کہ تم لے جاؤ، پریشان مت ہو، مجھے تمہارا پتہ ہے، تمہارے تعلقات ہیں، تو تم ایسا کرو کہ یہ 3 مہینے بھی گزارو، والد کی خدمت کرو، امتحان کی تیاری کرو، اور اس کے بعد میرے ساتھ کام کرو، تو تمہیں 25% منافع میں دوں گا، تو پرنٹنگ کا کام لاؤ۔ تو میں صاحب 200 روپے لیے، آ کر منور صاحب کو کہانی بتائی اور اس کی بتائی، کہنے لگے بھائی میں نے تو کہا تھا لیکن چلیے کچھ اللہ انتظام کرے گا۔ تو وہ بھی امتحان دیا، میں نے امتحان پاس ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ تو واقعی ان کی بات یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے جو کمپنی سیکرٹری تھے، کمپنی سیکرٹری بڑی چیز ہوتا ہے، ہونڈا اٹلس جو ہے یوسف شیرازی کی نئی اس وقت شروع ہوئی تھی، تو میں نے کہا امین صاحب میں نے پرنٹنگ کا کام شروع کیا ہے، تو کہنے لگے کل دفتر آ جاؤ، تو انہوں نے کام دینا شروع کر دیا۔ اب صاحب 1 مہینے 2 مہینے میں وہ اتنا کام مل گیا، زکریا صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کام بہت زیادہ ہے، دوسرے پریس سے کرنے لگے۔ اب وہ میں نے جو 143 روپے کی نوکری چھوڑی تھی، وہ 3-4 مہینے میں 5-6 مہینے میں وہ مجھے 1000 روپے کی آمدن شروع ہو گئی۔ تو یہ میں مجھے 7-8 مہینے کام کیا، تو BA کا رزلٹ آ گیا 66 میں، تو میں نے پھر چودھری صاحب سے کہا کہ چودھری صاحب میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، تو میں BA کر لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ چودھری صاحب نے تھوڑا سوچا، مجھے صرف ایک کوشچن کیا کہ آپ کا عارف صاحب آپ کی انگریزی کیسی ہے؟ میں نے کہا جی بہتوں سے اچھی ہے۔ تو کہنے لگے پھر فیصلہ ہو گیا آپ صحافت میں جا رہے ہیں، تو لیکن پہلے آپ جرنلزم میں داخلہ لیں۔ تو میں نے وہ فائنڈ اپ کر دیا کام، اور اس کے بعد میں نے جرنلزم میں کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ان کو رسید دکھائی، انہوں نے مجھے جنگ اخبار میں یوسف صدیقی صاحب کے پاس بھیجا، اور مجھے یہ کہا کہ یوسف صدیقی صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اور لیکن وہ میرٹ پر آدمی کو لیتے ہیں، تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جا کر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں بتائی انہوں نے۔ میں گیا یوسف صاحب کے پاس، یوسف صاحب کا یہ معمول تھا، یوسف صدیقی کا 9 بجے ایگزیکٹ 9 بجے صبح، اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک صحافی جو ہے صبح 9 بجے دفتر میں پہنچ جائے۔ لوگ گھڑی دیکھتے تھے کہ وہ 8:30 بجے بنس روڈ پر آتے تھے، مطلب میگلو روڈ پر، وہاں پان کلو والا پان والا تھا، اس سے وہ پورے دن کے پان بنواتے تھے شیروانی اور فرسٹ کلاس کرتے شلوار میں، اور پھر دفتر میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے تھے۔ 2 گھنٹے میں
وہ 4 کام کرتے تھے، اداریہ لکھتے تھے، 1-2 مضمون لکھتے تھے، مراسلے ٹھیک کرتے تھے، اور 11 بجے اس وقت کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو چودھری صاحب نے بتایا تم 11 بجے کے بعد جانا. تو میں گیا، تو چودھری صاحب، میں نے نوک کیا تو انہوں نے کہا کہ کون؟ میں نے کہا چودھری صاحب نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. تو انہوں نے کوئی لندن کے کسی اخبار کا ایک آرٹیکل رکھا ہوا تھا، تو مجھے کھڑے کھڑے کہا کہ یہ لے جاؤ، اس کا ترجمہ کر کے لاؤ، اور ڈکشنری دیکھو لیکن کسی اور سے مت کروانا. تو یہ لے آؤ. میں 3-4 دن کے بعد لے گیا، تو میں پورا پڑھا، مسکرائے، کہ لیں اب جاؤ، جب جگہ ہوگی تو ہم اطلاع کر دیں گے. تو میں خوش ہو گیا کہ بھئی اب یہ کام ہو گیا ہے. لیکن 4-5 مہینے تک کچھ نہیں ہوا. تو پھر یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. میں پہلے سال میں تھا، تو میں تقریباً بھول گیا. میں نے کہا وہ بھول گئے، تو نئے سرے سے درخواست دی. اتفاق سے مجیب الرحمن شامی بھی کراچی گئے ہوئے تھے، ہمارے دوست بن چکے تھے، اور وہ بھی یونیورسٹی میں تھے. میں نے کہا شامی صاحب یہ لکھتے تھے، فیچر لکھتے تھے حریت میں، لیکن ان کے تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، یہ لا کرنے آئے تھے کراچی. تو یہ 66 میں مجھ سے ملے. تو میں آفس سیکرٹری بھی تھا، منور صاحب کا بھی سیکرٹری تھا، اور یہ 2-3 اور پوزیشنیں بھی تھی. تو لائبریری تھی چھوٹی سی. سید قطب کو مصر میں پھانسی لگ چکی تھی، تو اس پر وہ کچھ چیزیں لینے کے لیے آئے کہ مجھے لکھنا ہے فیچر، تو آپ دے دیں. تو اس طرح ان سے دوستی ہو گئی. تو یہ یونیورسٹی میں تھے، تو ہم دونوں نے ایک ساتھ درخواست لکھی. تو میں نے کہا آپ فیچر لکھتے ہیں تو اخبار جہاں نکلنے والا ہے 67 کی جنوری میں، تو آپ اس کے لیے لکھیں، درخواست دیں. تو میں نے جنگ کے لیے درخواست نئے سرے سے لکھی. تو اس طریقے سے مجیب شامی اور ہم نے ایک دن ان کا تقرر پہلے ہو گیا، اور میرا 16 اپریل 67 کو جب مشرق لاہور سے کراچی آیا، تو اس میں پھر اطلاع گئی. یوسف صدیقی صاحب نے اطلاع بھیجی، چودھری صاحب اسٹوڈنٹ دے دیں. تو 3 اور لوگ آئے، اس میں سے ایک حیات ہے، قمر عباس جعفری، واحد صاحب امریکہ میں. تو یہ 4، دوسرے 2 کا انتقال ہو گیا. تو ہم 4 لوگ جو ہیں 16 اپریل 67 کو جنگ میں داخل ہوئے، اور اپرینٹس کی حیثیت سے. لیکن فوراً ہی تنخواہ لگ گئی. جنگ کے لیے مشہور تھا کہ یہ 5-6 مہینے کام کراتے ہیں، اس کے بعد پھر تنخواہ لگاتے ہیں. لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ 200 روپے ہمارے لگ گئے. تو اس طریقے سے جنگ جو اس وقت سب سے بڑا اخبار تھا. پھر 3 سال کے بعد مجھے ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بنا دیا. اس وقت مشرقی پاکستان ساتھ تھا، تو وہ کامیابی سے چلایا. وہ ڈسٹرکٹ ایڈیٹر تھا، ہائر اور فائر کے اختیارات کے ساتھ تھا. مطلب میر صاحب نے کہا کہ جس کو چاہو رکھو، جس کو نکالو. تو بڑے بڑے لوگ تھے اس میں. جو چند بڑے لوگ تھے ان میں ایک خان رضوانی تھے ملتان کے، بہت ہی نفیس آدمی، بہت ہی شریف آدمی. تو وہ بڑی محبت والا آدمی تھا، اور وہ ملتان کی ڈائری لکھتے تھے. ایک زین العابدین تھے ڈھاکہ میں، ایک یوسف علی خان تھے لاڑکانہ میں، لاہور کے تھے ایک، میں نام آپ بھول رہا ہوں. یہ 4-5 لوگ تھے جو بڑے نامہ نگار تھے. تو یہ جب میں جنگ میں آیا، تو جنگ میں مجھے جو سب سے بڑا سرپرائز بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں کے پی ٹی سے آیا تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس میں سینئر جونیئر کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ سینئر اگر 1 گھنٹے پہلے اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا تو وہ 1 گھنٹے بعد والے کو رگڑ رہا ہے، اور اس کو سر نہیں کہا تو وہ پھر رپورٹ لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو ایڈیٹر ہے وہ بھی سب سے ایک جیسے مل رہا ہے. ہر کوئی سینئر جونیئر کا سب کا ایک جیسا احترام ہے، سب کچھ ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں. اب دیکھیے آپ کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ کام کیا جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. سید محمد تقی اتنے بڑے آدمی تھے، پاکستان کے واحد فلسفی
اور بہت پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا. وہ رئیس عمرئی کے بھائی تھے, چھوٹے بھائی تھے, پھر جون ایلیا کے بھائی تھے, اور پھر عباس صاحب تھے ان کے بھائی. یہ چاروں یعنی اپنی جگہ بہت بڑے نام تھے. تو ان کے ساتھ کام کیا. اور پھر رئیس عمرئی صاحب تھے, انہی کے بھائی, وہ قطع نگار تھے, اور جب سے جنگ شروع ہوا تھا اس وقت سے ساتھ تھے. یوسف صدیقی صاحب جو تھے وہ بھی 1936 سے ایڈیٹر کے طور پر, جب بہت ہی کم عمر تھے, تو پھر جنگ میں وہ بھی بعد میں آئے. تو یہ اتنے بڑے آدمی تھے. ان کے ساتھ اس دور میں یوسف صدیقی سے بڑا نیوز ایڈیٹر کہتے ہیں کوئی نہیں تھا. کہ ہر جدت, جو چھوٹی چھوٹی سرخیاں لگانا, جو بھی نئی چیز شروع ہوتی تھی تو میر صاحب نے ایک کہکشاں کو جمع کیا ہوا تھا. اس میں سید محمود احمد مدنی تھے, اس میں انعام دورانی تھے, ابراہیم جلیس تھے, پھر کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع. اب یہ سارے لوگ, خالد فاروقی تھے, اس میں ابھی انتقال ہوا ان کا, زیدی صاحب کا, ارشاد احمد زیدی جو فرحت زیدی کے بھائی تھے, کارٹونسٹ تھے, جو جیو پر کارٹون چلتا تھا, یہ اس زمانے میں بھی تھے ہمارے کا. تو اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کر اتنا مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ بھائی. اچھا, میں تو کندہ ناتراش تھا, دیہات سے آیا ہوا تھا, تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ کر بڑے سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر آگے بڑھتے رہے. اور سید ظفر رضوی تھے. ظفر رضوی کمیونسٹ تھے, کارڈ ہولڈر, بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا رکن ہوں, میرے پاس کارڈ ہے. تو وہ میرے پہلے استاد تھے. میں نے یوسف صدیقی نے, انہوں نے مجھے ان کے حوالے کیا. تو وہ بہت ہی کھدر کا کرتا شلوار پہنتے تھے, اور بہت ہی کمیٹڈ کمیونسٹ تھے, اور اپنے نظریات میں بڑے پکے تھے, جن کو میں کہتا ہوں درویش کمیونسٹ تھے. مطلب کوئی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس زمانے میں کراچی میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی صحافی جو ہے وہ صحافت سے کوئی پیسہ بنا رہا ہے. مطلب سارے کے حالات ایسے ہی تھے. تو ان کا انداز ایسا تھا سکھانے کا کہ بہت ہی پیارا انداز. اور وہ صحافت میں یہ ہے, آپ کو عجیب لگے گا, کہ وہ ایک ہی سانس میں کوئی 18-20 گالیاں بھی دے دیتے تھے. تو جب کبھی بات کر رہے ہوتے تھے تو آدمی کہتا تھا بھائی یہ کیا کوئی مشین لگی ہوئی ہے, وہ گالیاں ان کو بہت یاد تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میر خلیل الرحمن نے فون کیا ہوگا, تو ایک اور تھے خلیل غزنوی. تو وہ خلیل غزنوی انڈیا کے کراچی ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن بھی تھے. اور خلیل صاحب, میر خلیل الرحمن نے فون کیا, انہوں نے اسی طریقے سے 15-20 گالیاں دے دی. تو وہ سنتے رہے, پھر کہنے لگے ظفر رضوی صاحب میں میر خلیل الرحمن بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میر صاحب اچھا کیا آپ نے بتا دیا, وہ رات کو 2 بجے تک بھی ادھر رہتا ہے, اور وہ بڑا تنگ کرتا ہے, وہ آپ کا دوست جو ہے وہ دہلی والا. تو ایسا ہوا کہ میری منگنی ہو گئی. تو میرے ایک بردر ان لا تھے, لاہور سے آئے, تو تفتیش کرتے ہیں نا کہ بھائی لڑکا کیسا ہے, تنخواہ کیسی ہے, اس کا کیا. تو وہ ظفر رضوی صاحب کے پاس اس دن گئے جس دن چھٹی تھی میری. تو ان کے پاس پہلے کھڑے رہے, وہ دیکھتے رہے, وہ گالیاں والیاں سنتے رہے. تو اس زمانے میں سیکیورٹی کے انتظامات ایسے نہیں تھے. قریب ہوئے وہ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب خبر دیجئے, اور چاہیے کیوں کھڑے. انہوں نے کہا نہیں میں خبر دینے نہیں آیا, میں خبر لینے آیا ہوں. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی کیا بات ہے. کہنے لگے یہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام عارف الحق ہے, اور وہ اس کی میری بہن سے اس کی منگنی ہوئی ہے, تو میں اس کے بارے میں کوئی پوچھنے آیا ہوں. جی پوچھیے, بیٹھ جائیے. تو انہوں نے جو سوال کیے, تو آخر میں کہتے ہیں کہ جو بھی باتیں اس نے بتائی ہیں وہ بالکل ویسی صحیح ہیں. تو کہنے لگے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ اب میری بات سن لیں غور سے, اب دیکھیے کیا میرا کریکٹر ہے. کہنے لگے کہ عارف الحق جماعتیہ ہے, میں کمیونسٹ ہوں, وہ سنی ہے, میں شیعہ ہوں.
اور اس زمانے میں یہ لیفٹ رائٹ کی تقسیم بھی بہت شدید تھی، تو کہنے لگے کہ ہم شدت سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن یہ اتنا شریف لڑکا ہے کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی، میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دیتا، تو آپ کیوں تفتیش کر رہے ہیں، آپ جائیے آرام سے. اور تو کہنے وہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ جی میں بس شرمندہ ہوں، میں آئندہ نہیں پوچھوں گا، وہ چلے گئے. لیکن ایک بات وہ کہہ کر گئے کہ اس کا پتہ عارف صاحب کو نہ چلے. تو وہ انہوں نے ایسا راز رکھا کہ 10 سال کے بعد پتہ چلا. میں لاہور گیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ظفر رضوی صاحب کا کیا حال ہے. تو ظفر رضوی صاحب، میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، تو مجھے یہ واقعہ سنایا. تو اتنے بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ. ان کا بیٹا اس وقت بی بی سی میں ہے، جعفر رضوی. تو یہ جنگ میں پھر ہم آ گئے. تو ایک اور واقعہ میں سناؤں جو میں سنانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. تو میں نے کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میری وجہ سے کون جمعیت میں آیا، کون جماعت میں آیا، یا نظریاتی طور پر. لیکن مجھے فخر ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، علم میں بہت بڑے ہیں تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو میں ان کو جمعیت میں لایا. اور اس کے بعد پھر ایسا رشتہ قائم ہوا کہ وہ میں نے کہا کہ ایک کماڑی والی ماں تھی، پھر ان کی والدہ کو ہم دونوں مل کے جماعت میں اجتماعات میں لانا شروع کیا. پھر وہ جماعت کی رکن بنی، شورا کی رکن بنی، پھر اسلام آباد آ گئے، پھر یہاں کی ذمہ داری رہی، پھر یہ ایک تعلق قائم. پھر جب میری شادی کا مرحلہ آیا تو وہ میں نے پہلے بیان کر دیا، تو اس کے لیے بھی کماڑی والی اماں کو اور ان کی والدہ کو کہا. تو وہ کریواڑی سے چلتی تھیں اور ڈسوا ٹاؤن میں رہتی تھیں، 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. وہ وہاں سے ٹیکسی لیتی تھیں، یہاں آتی تھیں. میں نے دونوں کو اختیار دیا ہوا تھا کہ جہاں آپ کہیں گی وہیں میں شادی کر لوں گا. تو پھر ایک دن کی باجی جان ہم کہتے تھے، تو باجی جان کا فون آیا کہ آپ کا ہم نے منگنی کر دی ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا ہوگا. پھر میری شادی وہیں ہوئی. اور تو یہ پھر شادی جس طریقے سے وہ بھی انہوں نے تمام سارا جیسے کرتے ہیں، تو وہ شادی بھی وہیں پھر انہوں نے اسی طریقے سے، اور کماڑی والی ماں نے بھی ویسے کیا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا. تو پھر جنگ میں مختلف پوزیشنوں پر رہا. چیف رپورٹر 2 دفعہ رہا، کورٹ رپورٹنگ کی. حشمت حبیب بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ حریت میں تھے. اور اس کے بعد پھر جیو شروع ہوا، تو جیو میں پھر شکیل صاحب نے بلا لیا، سینسر ڈپارٹمنٹ رہا. پھر میں 2012 میں امریکہ چلا گیا، تو 6 سال وہاں. تو وہ ذمہ داری بھی میرے ذمہ رہی، تو اس کا ارینجمنٹ سارا میں نے کیا، جو رمضان کے پروگرام اور یہ دوسرے سارے. جنگ لندن جو ہے وہ بھی میں نے، یہ بھی پروجیکٹ تھا ایک، تو یہ یہیں سے تیار ہونا تھا اور لندن سے چھپنا تھا، تو یہ بھی کامیابی سے مکمل کیا. تو پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کی، کورٹ رپورٹنگ بھی کی. بڑے بڑے ہائی پروفائل، الطاف غور کا جو بھٹو کے دور میں مقدمہ چلے، بڑے بڑے ہائی پروفائل مقدمے وہ ہم نے کیے. تو اس طریقے سے یہ سفر ہمارا. کوئی آپ کا جو بہت شروع میں ہائی پروفائل اسائنمنٹ آپ کو ملا اور اس کے پس منظر میں کچھ آپ کو ایسی چیزیں جاننے کا موقع ملا جو کبھی آپ رپورٹ نہ کر سکیں؟ نہیں، رپورٹ ایسا ہے کہ 2000 ڈسٹرکٹ ایڈیٹر تھا، تو 1972 میں رپورٹنگ میں آیا. اور رپورٹنگ میں میری بیٹ میں ساری چیزیں تھیں، سندھ گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ، ہائی کورٹ، ماتحت عدالتیں، پولیٹیکل جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے علاوہ ساری جماعتیں. تو وہ سارے مطلب 9 بجے آتے تھے اور 1 بجے 2 بجے جاتے تھے. تو اس دوران میں بھٹو صاحب کا دور آ گیا تھا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو وہ پھر انہوں نے فوراً آ کر وہ فکس اپ
کرنے کا جو لوگوں کو جتنے اپنے مخالفین تھے ان کو انہوں نے فوراً جیلوں میں ڈالا، الطاف کور کو جیل میں ڈالا. تو یہ ہائی پروفائل کیسز جو ہیں اس زمانے میں ہائی کورٹ سندھ بلوچستان ہائی کورٹ تھا اس زمانے میں. تو ہم لوگ یہ کرتے رہے. تو سب سے بڑا کیس تھا الطاف گور صاحب کا، اور وہ بہت یعنی اس کی کوریج بھی بہت ہوتی تھی اور وہ بہت عرصے تک چلا. تو اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ الطاف گور صاحب کو بھٹو صاحب نے کوئی 1 مہینے تک ایک ایسے الزام میں بند کیا تھا. ایک محمد خان جنیجو ہوتا تھا جو دوسرا ہوم سیکرٹری تھا، اس کو کہا کہ اس کو میں نے ایسی سزا دینی ہے کہ جو کبھی نہ ملی ہو کسی کو. تو اس نے کیا کیا کہ وہ شراب کی بوتلیں ان کے گھر کے پیچھے ڈال کے اور کچھ اور الزامات لگائے اور ان کو بند کر دیا. 1 مہینے تک وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں، اسی میں سب کچھ تھا، نہ کچھ پڑھنے کو نہ کچھ. اب یہ ایک ایسا آدمی جو جس نے ملک پر پورے پاکستان پر ایک لحاظ سے حکمرانی کی ہو، اس کو یہ سزا دینا. تو اس نے برداشت کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر پھر ہم بات چیت کرتے تھے ان سے جب آتے تھے. تو انہوں نے جی تو انہوں نے پھر ایک دفعہ بیان کیا کہ کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد میری بالکل تنہائی میں تھا، میں کوئی آواز بھی نہیں آتی تھی. وہ آتے تھے کھانا نیچے سے پھینک کے چلے جاتے تھے، تو وہ بات بھی نہیں کرتے تھے. پھر ذرا واقفیت ہوئی تو ایک دن تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ کوئی سحری کے وقت تلاوت کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا جب صبح ہوئی، میں نے کہا یہ کون، کوئی نیا کوئی قیدی آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نئے آئے ہیں، یہ کوئی تاجر ہے. تو جو صدر میں ثناء اللہ نقی نواب صاحب تھے، تو انہوں نے ایک پرچہ دیا کہ یہ ان کو دے دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہو تو وہ مجھے دے دیں تو میں وہ پڑھوں. میں بالکل میرے پاس کچھ نہیں. تو کہنے لگے کہ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے تفہیم القرآن کی پہلی جلد دی. تو کہنے لگے میں تو پڑھنے والا آدمی تھا، میں نے اس کو کوئی جلدی پڑھ لیا، اس کو پھر پڑھا. پھر میں نے کہا دوسری جلد. تو اس طریقے سے کہہ لیں جب تک میں باہر آیا میں نے پوری تفہیم القرآن پڑھ لی. تو انہوں نے بڑی تعریف کی کہ تفہیم القرآن اتنی آسان سلیس اور اتنی مدلل، اور بہت متاثر ہوئے. کہنے لیں میں مولانا مودودی کے اس رخ سے واقف نہیں تھا. تو میں نے ان سے بڑے ایک ایسے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان سے بہت بڑے نثر نگار ہیں اور اردو معلّہ لکھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ انگریزی معلّہ کے آدمی ہیں، آپ انگریزی کے ادیب ہیں، تو آپ کو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اس تفہیم القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں. تو کہنے لگے میرا نام بھی سب کا جانتے تھے. وہ کہنے لگے اجازت کیسے ہوگی؟ میں نے کہا میں بہت ہی معمولی کارکن و اخباری نمائندہ ہوں، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اجازت دلوا دوں گا آپ کو، تو آپ تیار ہو جائیں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ کوئی منتخب حصہ کر لیں، اس کا ترجمہ کر دیں، مجھے وہ دے دیں، تو پھر میں اجازت لوں گا. تو خیر یہ میرے اور ان کے درمیان بات ہو گئی. تو وہ پھر چلے گئے. نواززادہ شیر علی خان بھی وہیں جیل میں بند تھے. 3 مہینے کے لیے وہ آئے نہیں. اچانک ایک دن پتہ چلا کہ الطاف گور صاحب رہا ہونے والے ہیں. تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ مبارک ہو، اجازت مل گئی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے نوابزادہ شیر، بس اتنا یہی کہا. تو لگایا کہ الطاف گور رہا ہو گئے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اور دوسرا یہ تفہیم القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے. دیکھتے ہی دیکھتے شام کو 400-500 کارکن ان کے گھر پر پہنچ گئے، اور وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ان کو بڑا احترام دیا کہ بھی یہ کام کریں گے. اور وہ اس دن انہوں نے ہم کو 20 فون کیا دفتر میں. یہ فون تو ہوتے نہیں تھے کہ عارف صاحب کہاں ہیں، انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے. تو جب ہماری بات ہوئی تو میں نے کہا میں نے بھی درست کیا ہے
اور آپ جیسا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ باہر آ گئے ہیں, دوسری مصروفیات ہو جائیں گی اور آپ یہ کام کریں گے نہیں, تو میں نے آپ کو گویا باندھا ہے کہ یہ کام ضرور کریں. تو کہنے لگے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. پھر انہوں نے تفہیم القرآن کے منتخب حصے جو ہے ٹرانسلیشن فرام تفہیم القرآن, ڈان کے ایڈیٹر تھے, ڈان میں چھپنا شروع ہوئے. وہ پھر کتاب چھپی اسی نام سے, ٹرانسلیشن فرام تفہیم القرآن, لیکن وہ پورا ترجمہ نہیں کر سکے. پھر لندن چلے گئے, وہ کوئی 20 سال کے بعد آئے واپس. پھر میں ملا جا کر, تو میں نے یاد دلایا تو انہوں نے کہا آپ نے وہ ٹھیک کیا تھا, وہ ویسے ہی ہوا ہے کہ میں جا کر دوسرے کاموں میں لگ گیا, مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن مولانا سے ان کی عقیدت پھر ایسی ہو گئی, جب مولانا کا انتقال ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں, اور ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کہ آپ کا کیا کوئی عزیز تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے عزیز نہیں بلکہ عزیز جہاں تھے, BBC سے نشر. تو میں نے ترجمان القرآن میں ایک مضمون لکھا تھا, اس میں پورا وہ ٹرانسکرپٹ میں نے وہ شامل. تو یہ مطلب رپورٹنگ کے دوران. پھر جب میں رپورٹنگ میں آیا تو پولیٹیکل رپورٹنگ میں سیاسی جماعتیں تھیں, سارے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے, رہنماؤں سے بڑے قریبی تعلقات قائم ہوئے, اور خاص طور پر پیر پکھاڑا سے میرا جو تعلق تھا وہ بڑا گہرا ہو گیا. اس کی وجہ میں نہیں جانتا. ہوا یہ کہ ایک پریس کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی, اور جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ علی محمد راشدی کو آپ لوگ جانتے ہیں, ان کے کزن تھے. تو علی محمد راشدی بڑے مشہور سیاستدان, سفارتکار, ہمارے جنگ کے مشرق و مغرب کالم لکھتے تھے. تو انہوں نے وہ سیاستدانوں کی جیسی چالیں بھی چلتے تھے, بڑے یعنی شروٹ پالیٹیشین تھے. انہوں نے آخر ان کو اطلاع دی, اطلاع یہ دی کہ بھٹو صاحب جو ہیں آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. پیر پگاڑا کے یہاں باقاعدہ ریکارڈنگ سسٹم اس زمانے میں تھا. انہوں نے چپکے سے وہ ریکارڈ کر لی گفتگو, اور پھر پریس کانفرنس کر کے وہ ریکارڈنگ سنا دی. اور وہ میں نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی, ہم نے رپورٹ کر دیا. تو پھر انہوں نے ان کا ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج ریٹائرڈ تھے اویس صاحب, ان کو بھیجا کہ جو جنگ سے رپورٹر آیا تھا اس کو بلاؤ. انہوں نے رپورٹنگ دیکھی ہوگی میری, میں کافی رائٹنگ اچھی لکھتا تھا. تو انہوں نے مجھے ڈھونڈتے ہوئے پریس کلب میں آ گئے. تو میں ایک دن نہیں ملا, دوسرے دن آئے, پھر کہہ لے وہ پیر صاحب مجھے. میں نے کہا کیا کوئی گستاخی ہو گئی, جو کل پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں رپورٹنگ غلط ہو گئی؟ کہہ لے نہیں, وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں. اب پیر صاحب کا ایسا تھا کہ کنگری ہاؤس میں پیر صاحب کے یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ باقاعدہ پہلے وہ تفتیش کرتے تھے, یا ان کے مزاج ایسا تھا. یہ کوئی 74-5 وغیرہ؟ ہاں, یہ 74 کی بات ہوگی, 74. تو میں گیا تو کہنے لگے مجھے آپ اچھے لگتے ہیں تو اب آپ ہی آیا کریں, میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا. میں نے کہا نہیں, یہ بات غلط ہے, آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں تو آپ کو سب کو دینی پڑے کہ آپ سیاستدان ہیں, تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر سارا وہ دروازہ کھلا. پیر صاحب سے پھر میرا تعلق بڑا گہرا ہو گیا, بہت ایسا گہرا کہ روزانہ ملتے تھے. اور ان کی مجلس جو تھی وہ کوئی 9 رتن آپ کہہ لیں, 9-10 تھے, جس میں اسد عمر کے والد بھی تھے, جس میں ایک پروفیسر شیخ رشید تھے, اور اس میں بوستانی ہوتی تھے, جنرل بشیر تھے. اس طرح کے 9-10 تھے. ایک شفیع بوئی خان تھے. تو یہ جمع ہوتے تھے, اور لوگ بھی آتے رہتے تھے بیچ میں, لیکن یہ مستقل روزانہ کے لوگ تھے. تو یہ 11 بجے سے 1 بجے تک. پیر صاحب کے اپنے بھائی بھی نادر علی شاہ, یہ جب جلا وطن ہوئے ہیں تو یہ چھوٹے تھے,
تو پارٹیشن سے پہلے یہ لندن چلے گئے، تو نادر شاہ چھوٹے تھے اور یہ بڑے تھے، تو انہوں نے کیمبرج کر لیا تھا، یہ پیر صاحب نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے مجلس میں، بھائی میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو ان سے پھر ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہو گیا پیر صاحب سے۔ تو وہ اعتماد وہ پورے ملک میں تو نہیں تھی زیادہ، لیکن سندھ میں بہت شدید تھی، جلاؤ گہراؤ اور ریل کی پٹریاں اکھاڑنا یہ وہ، تو اس میں بہت شدت تھی۔ تو میں نے ایک دن پیر صاحب سے، ہم دونوں تھے بیٹھے ہوئے، تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ اگر یہ متحدہ مسلم لیگ کے صدر تھے وہ، اس وقت کوئی دوسرا فیکشن نہیں تھا، تو میں نے کہا اگر آپ کو ضیاء الحق پریشر میں آ کر کہہ دے کہ ہم عبوری حکومت بنا رہے ہیں یا کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بنا رہے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ تو پیر صاحب نے بہت سوچا، ایک ایک نام پر میں نام لیتا گیا۔ ایس ایم ظفر ان کے سیکرٹری جنرل تھے، ہر ایک کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، 9 پر جا کر رک گئے۔ تو میں نے کہا سائیں جو بن سکتا ہے اس کا نام نہیں لے رہے آپ؟ چودھری ظہور الہی، فدا حسین، زاہد سرفراز، خواجہ صفدر، ان سب کو نام آیا، وہ سب کو انہوں نے ایک ایک کوئی نہ کوئی وجہ کر کے نا ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر میں نے کہنے لگے کون؟ میں نے کہا سائیں آپ کا مرید ہے جو نیچے بیٹھتا ہے، ہم اوپر بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو بہت بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا جنیجو، محمد خان جنیجو۔ تو کہنے لگے اچھا۔ جب انہوں نے اچھا کہا تو میں نے کہا آج میں نے یہ خبر لگانی ہے کہ اگر ضیاء الحق نے مجھ سے عبوری وزیر اعظم کو یہ نام مانگا تو میں جنیجو کو ادھار دے دوں گا، اور اگر چلا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لے لوں گا۔ تو یہ میں نے بیان لگا دیا جنگ میں، اور میں نے کہا اب آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، ہر جگہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ یہ 81 کی بات ہے، یہ نام ضیاء الحق کے بھی ذہن میں رہے گا اور لوگوں کے بھی۔ تو یہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ایماندار ہے، یہ اس کو تجربہ بھی ہے۔ یہ ایوب خان کی کابینہ میں یا مغربی پاکستان کی کابینہ میں یہ رہ چکا ہے۔ چنانچہ پھر یہ وقت گزرتا رہا اور 85 کے الیکشن آ گئے۔ تو 85 کے الیکشن میں غیر جماعتی تھے، تو اس میں کوئی بھی آدمی جو کامیاب ہوئے، 2 آدمی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ تو میں نے پیر صاحب سے ایک دن کہا، میں نے کہا پیر صاحب آپ معلوم کریں کہ مسلم لیگ کے حامی جو ہیں پورے ملک میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے جماعت سے بھی پوچھا اور لوگوں سے بھی پوچھا، پھر انہوں نے 3 دن کے بعد بتایا کہ 28 لوگ، یہ بڑا گروپ تھا، جماعت کے کوئی 15 تھے، اس کے علاوہ اور جماعتوں کے تھے۔ تو میں نے کہا سائیں اب آپ نے مجھے بتا دیا، کسی کو نہیں بتانا۔ پھر میں نے خبر یہ لگائی کہ مسلم لیگ کے سب سے بڑا گروپ کامیاب ہوا ہے اور حکومت یہی بنائے گا۔ یہ جنگ میں خبر لگی، تو وہ خبر لگنے کی دیر تھی کہ لوگ جو ہیں وہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ حکومت میں جانا چاہتا ہے، وہ وزیر بننا چاہتا ہے۔ اور پیر صاحب کے کنگری ہاؤس میں تو لائن لگ گئی، 1 ہفتے کے اندر 100 آدمی شامل ہو، سینکڑا ہو گیا، سینچری پوری ہو گئی۔ پیر صاحب نے مجھے فون کیا، بلایا، وہاں مٹھائی رکھی ہوئی تھی، کہنے لگے آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی اور یہ گروپ بن رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی بہت جلدی انشاءاللہ 200 ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ اسلام آباد آ گئے، کنگری ہاؤس اسلام آباد۔ میں لاجز میں ٹھہرا، اور میں دن میں پیر صاحب کے ساتھ وہیں ہوتا تھا، وہیں ساری ایکٹیویٹیز۔ شاہد خاقان عباسی کے والد بھی میرے سامنے مسلم لیگ میں آئے، اور لوگ بڑے لائن لگے ہوئے سارے۔ اسی میں 22 تاریخ آ گئی، اور وہ ضیاء الحق نے جو وزیر اعظم نامزد کرنا تھا، تو میں نے پھر وہاں ایک اور پوزیشن تھی کہ ضیاء الحق کس کو نامزد کرے گا۔ تو ایک یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی، تو ہمدردی کا پورا ووٹ جو تھا وہ سندھ میں تھا، تو ان کو کچھ
तालीफ़ कल्ब के लिए अगर सिंध से लेते हैं, तो मैंने कहा जी ऐसा होगा कि अगर सिंध से लेंगे तो आपने स्टिक करना है कि मोहम्मद खान जुनेजो होगा, बाकी मुस्लिम लीग का ही होगा। अगर दूसरे सूबों से लेते हैं तो ठीक है। सिंध से ज़ियाउल हक बनाना चाहते थे इलाही बख्श सुमरों को, और वो से उनका बड़ा फेवरेट था। लेकिन ऐसा हुआ कि पीर साहब ने बयान देना शुरू कर दिया कि मेरा कैंडिडेट जो है वो जुनेजो है, मैं तो पहले ही जो है वो कह चुका हूँ। तो इस पर ज़ियाउल हक ने फिर डिवीजनल बुनियादों पर मशवरा शुरू किया एमएनएस से, तो कभी ये डिवीजन कभी वो डिवीजन, तो फिर ये नाम घूमते रहे और फिर वही हुआ कि जुनेजो ने। लेकिन मैं खबर वो ब्रेक नहीं कर सका, मैं इस चक्रों में लगा रहा। मुझे खबर मिल गई कि नामजद हो गया है, लेकिन मैं उस वक्त बीच में रास्ते में था, इरशाद आरिफ साहब ने ये खबर ब्रेक कर दी, वो भी जंग में थे, कि जुनेजो नामजद हो गए। बहरहाल खुशी हुई कि जंग ही का था, और जंग यानी हमने एक लेके चले। रात को 2 बजे हम उधर ही थे जब नामजद हो गए, तो जुनेजो साहब आए मुबारकबाद देने के लिए। सब पीर साहब ने सबको निकाल दिया, मैं और पीर साहब और जुनेजो रह गए। तो जुनेजो साहब बैठे तो उनसे कहा कि साईं बहुत मुबारकबाद हो, आपने बड़ी जद्दोजहद की और कामयाबी हो गई। तो पीर साहब ने फ़ौरन कहा कि देखिए अल्लाह ताला का फ़ज़ल रहा, अल्लाह ताला का फ़ज़ल अपनी जगह, लेकिन मेहनत असल में और मनसूबाबंदी आरिफ, ये मेरे आरिफ, हमारे आरिफ साईं की है। तो जुनेजो मुझे जानते थे अच्छी तरह, तो उन्होंने कहा कि ये आप जुनेजो ये आपके मौसन हैं, इनको याद रखना। मैंने कहा जी यहाँ की रवायत ये है कि हम साफ़ी जो हैं जब कोई नामज़द हो जाता है या बड़े ओहदों पर चला जाता है तो सिक्योरिटी के 10 बैरियर्स हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इनसे मुलाकात हमारी अब उस वक्त होगी, या तो जब ज़ियाउल हक इनको निकालेंगे या ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन मुझे इनसे और कुछ नहीं लेना, लेकिन एक फेवर मुझे चाहिए कि जब जंग ने इतना काम किया है तो पहला पैनल इंटरव्यू जो दें ये जंग को दें। तो उसने वादा कर लिया, वो पैनल इंटरव्यू हुआ। मैं कराची से आया, उस पैनल इंटरव्यू में मीर साहब थे, इरशाद हक़ानी थे, हामिद मीर के वालिद वारिस मीर थे, और हनीफ खालिद थे रिपोर्टर की हैसियत से। तो हमने वो पैनल इंटरव्यू किया। तो अच्छा, अब उसी से जुड़ी हुई कहानी ये है कि पंजाब की वज़ारत आला किसको मिलेगी। तो उसके कंटेंडर थे 2 उस वक्त बड़े। पीर साहब के थे ब्रदर इन लॉ हसन महमूद, वो दोनों सीटों से सूबाई और कौमी असम्बली से कामयाब हुए थे। तो वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन और इनके साले थे, लेकिन पीर साहब का एहतराम ऐसा था कि उसको कह नहीं सकते थे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये कहें। नवाज शरीफ साहब उस वक़्त 82 में वज़ीर की हैसियत से आ चुके थे। वज़ीर पहले ये थे नहीं फाइनेंस से बाद में बने, पहले वो दूसरे थे एक और एक्साइज टैक्सेशन वगैरह के। तो ये भी उसके उम्मीदवार थे, और ये वहाँ किंगरी हाउस में सुबह से बैठे हुए थे, और ये अंदर पीर साहब नहीं बुला रहे थे। बार बार वो कह रहे थे कौन बाहर है, कौन, कह लें वही जो सफ़ेद एक है ना, इनका सफ़ेद रंग था, कह लें वो जो नवाज शरीफ है गालिबन, कह लें कि वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अभी बैठने दो। तो हसन महमूद साहब आए, वो आखिरी तारीख थी जिस दिन इस्तीफ़ा देना था, फैसला करना था। हसन महमूद अंदर आए कि जी साईं, कह लें हसन महमूद को बुलाओ। वो आए, जी साईं क्या हुक्म है। उन्होंने कहा सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दे दो। वो ख़त्म हो गया उनका, है ना, वज़ारत आला का चांस उनका ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा, जी साईं, बाहर चले गए। कह लें वो उसको बुलाओ जो 4 घंटे से बैठा हुआ। नवाज शरीफ आए, खड़े खड़े उन्होंने कहा तुम्हारी लॉटरी निकल आई है और तुम मेरे नुमाइंदे नहीं हो, तुम हो ज़ियाउल हक के नुमाइंदे,
لیکن ضیاء الحق کی بھی عزت رکھنا، میری بھی رکھنا. تو میں نے بھی ہاں کر دی ہے، تو جاؤ. بس یہ کہہ کے ان کو بھیج دیا. اس طریقے سے یہ نامزدگی ہوئی. تو یہ پھر یہ کہ اور کام ایک صحافی کی حیثیت سے ویسے تو یہ ہے کہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے. میں نے کوشش کی کہ یہ کام بھی جو میں نے کیا یا جو بھی پیر صاحب سے، اس لیے کہ اس وقت کی سیاست میں مسلم لیگ ہی ایک واحد آپشن تھا کہ یہی آنا چاہیے، اور اس طریقے سے وہی آ سکتی تھی. تو یہ ایک مثبت کام میں نے سمجھا اور میں نے کیا. پھر میں نے جماعت اور مسلم لیگ میں بھی آپس میں دوریاں جو تھی وہ ختم کرانے کی کوشش کی. میاں طفیل محمد امیر ہو گئے تھے اور پیر صاحب، یہ دونوں مختلف مزاج کے لوگ تھے آپس، ہے نا. آپ اگر صاحب سے جانتے ہیں تو پیر صاحب جماعت اسلامی سے کہتے تھے، مجھے جماعت اسلامی سے سخت نفرت نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مجھے پسند نہیں ہے. لیکن پروفیسر غفور جو ہے نا، وہ میرے بہترین دوست ہیں، اور آپ کا بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی جماعت اسلامی کے ہیں. تو آپ یہ ان کو کہتے تھے. تو میاں صاحب سے، لیکن میں نے پھر میاں صاحب کو اور ان کو دونوں کو ملوایا، ان کی بات چیت کرائی اور پھر ان کے فاصلے کم کیے. پھر کام ایک اور ہوا کہ یہ 87 کی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے. عبدالستار افغانی جو تھے وہ دوسری دفعہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ یہ میئر ہو گئے ہیں کہ دوسرے کو لاتے ہیں. ان کو الیکشن بھی نہیں لڑایا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور جو ریزرو سیٹ تھی اس پر ان کو لے آئے. لیکن نمبر ذرا کم تھے. جب جائزہ لیا نا تو شاید کامیاب نہ ہوتے. میں پیر صاحب سے اور میر صاحب سے بھی میں کہتا تھا کہ افغانی صاحب نے اچھا کام کیا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. میر صاحب نے کہا کرو، میری طرف سے اجازت ہے، کرو اور خیال رکھنا. تو میں میر صاحب کی جب اجازت ہو گئی تو اس کے لیے میں نے کام اور کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا پیر صاحب کو میں اگر میں حمایت پر آمادہ کر سکوں تو میں کوئی 2-3 مہینے پہلے سے پیر صاحب سے کہتا رہتا تھا. اسی زمانے میں یہ ہوا کہ 14 اگست آئی، وہ جھنڈا لگا رہا تھا افغانی صاحب کا بیٹا، تو 4تھی منزل سے گرا اور شہید ہو گیا. تو میر صاحب بھی بڑا احترام کرتے تھے. میر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم 9 بجے تم تیار رہنا، آ جانا دفتر، ہم تعزیت کے لیے جائیں گے. صاحب وہ ہم چلے گئے. اب میر صاحب کا دیکھیے، وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے، انہوں نے کار میں ایک انتظام کر رکھا تھا کہ جیسے آفس ہوتا ہے نا، ایسے کار میں آ کے سارا انتظام، کار میں بھی کام کرتے تھے. اور وہ جب ہم وہاں پہنچے 9:30 بجے تو ان کے گھر پہنچے لیاری میں. تو ایک 4 منزلہ بلڈنگ تھی، پلازا کہہ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلیٹ اس میں. تو اس کے تیسرے یا دوسرے فلور پر ان کا گھر، میئر رہ چکے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ لگ گیا. تو وہ پھر آئے شرمندہ سے، کہنے لگے میر صاحب مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن میرے پاس اوپر یعنی 2 کمرے ہیں اور ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے دن میں اور رات میں وہ بیڈ روم ہوتا ہے. لوگ جو ہے نیچے سوتے ہیں، تو کچھ سو رہے تھے یہ وہ، تو ان کو اٹھانے میں یہ کرنے میں وقت لگ گیا. ہم اوپر گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے 8-10 لوگ تھے جو ہے نا خاندان کے. وہ 1.5 کمرے میں 2 کمرے میں رہتے تھے اور وہ میئر رہ چکے تھے. میر صاحب کے وہاں بڑا رنگ سا بدلا اور بہت متاثر ہوئے اور تعزیت کی. انہوں نے فاتحہ پڑھی. مجھے آ کر کہتے ہیں یار آپ ٹھیک کہتے تھے کہ عارف صاحب اسی شخص کو ہونا چاہیے. میں نے کہا جی میں کام کر رہا ہوں پیر صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. میں پیر صاحب سے بھی کہتا رہتا تھا. تو ایک دن الیکشن میں کوئی 7 دن رہ گئے تھے یا 6-7 دن. تو میں نے افغانی صاحب کو دارالعلوم نور الحق میں کہا کہ آپ کا آج ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. کہنے لگے کہاں ہے؟ میں نے کہا پیر صاحب سے ملنا ہے آپ نے. تو مظفر ہاشمی بھی جو ہے میں نے 3 دفعہ رہ چکے، وہ ان کے نائب میئر تھے. تو مظفر ہاشمی نے کہا پیر صاحب سے تو وہاں تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے.
تو میں نے کہا جی اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے تو چلنا ہے. تو کہنے لگے کس نے لیا اپائنٹمنٹ؟ میں نے کہا میں نے دیا اپائنٹمنٹ. چلے آپ. میں نے کہا کہ یہ شکی مزاج ہے. میں نے پیر صاحب کو فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں. ہم لوگ گئے. یہ لوگ بات چیت کرتے رہے. میں نے کچھ لکھ کے رکھا ہوا تھا. 15 منٹ کے بعد میں نے کہا جی بات چیت بہت ہو گئی. اب جو بات چیت یہاں ہوئی ہے اصل میں پیر صاحب کو اعتماد میں لے لیا تھا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا کہ یہاں یہ بات چیت ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ اور جماعت اسلامی میں انتخابی اتحاد ہو گیا ہے اور یہ پورے پاکستان تک محیط ہوگا. بلدیاتی الیکشن میں جہاں جماعت اسلامی کا میئر ہوگا وہاں مسلم لیگ والے ووٹ دیں گے, جہاں مسلم لیگ کا ہوگا وہ جماعت کے دیں گے. اس طریقے سے سارا. اور اسی کا اطلاق بعد میں سینٹ کے الیکشن میں بھی ہوگا وہ, لیکن اس کی ماڈرنٹیز بعد میں طے کی جائیں گی. یہ 10 نکات تھے. اب وہ حیران کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا, لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. پیر صاحب نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہو گیا. دوسرے دن لیڈ تھی, کچھ خبر میں نے دوسرے اخباروں کو بھی دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو نعمت اللہ خان صاحب کے گھر پر ڈنر تھا. 7 ارکان سے مجھے پتا تھا کہ مسلم لیگ کے 7 ہیں, تو بوستان گھر ہوتی ہے, ان 7 کو لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا کہ پیر صاحب نے معاہدہ کر لیا ہے تو اب افغانی صاحب کی حمایت کریں گے. اس کے نتیجے میں 3 جگہ کامیابی ہوئی. کراچی میں افغانی صاحب کامیاب ہو گئے, ٹنڈو آدم میں عبدالستار غوری کامیاب ہو گئے, اور لاڑکانہ میں جو گڑھ تھا پیپلز پارٹی کا وہاں مولانا جامع عباسی کے بیٹے قربان علی عباسی میئر بنے. لاہور میں بھی ایسے ہی ہوا, لیکن وہاں میاں عثمان تھے, وہاں ووٹ نہیں تھے زیادہ, وہ ناکام ہو گئے. سینٹ میں بھی یہ سلسلہ گیا. تو میں اسلام آباد میں تھا اور وہاں بھی ایسا ہوا کہ جو سیٹ تھی ریزرو ٹیکنوکریٹس کی, اس میں جو جماعت اسلامی کے تھے وہ تھے ایک حفیظ اللہ صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو وہ واحد تھے, کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے اور اس کے بعد کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں. اب یہ پریشان سارے. تو نعمت اللہ خان صاحب کے گھر پر اجلاس تھا تو میں پہنچا کوئی 11-12 بجے, سارے پریشان. اسی وقت ٹریبونل نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اب وہ جو معاہدہ تھا ختم ہو گیا نا, کہ وہ ان کو اس سیٹ پر کامیاب کرانا تھا مسلم لیگ نے, پیر صاحب نے, اور اس کے بدلے میں ہم نے عائشہ منور کو خواتین کی سیٹ سے ہٹا لیا تھا. تو وہ کہنے لگے پیر صاحب سے بات کرنی ہے, سو گئے ہوں گے. تو میرے کان میں بات پڑی. میں نے کہا کیا بات کرنی ضروری ہے؟ کہنے لگے نہیں, ہمیں ہمارا ایک اور کینڈیڈیٹ ہے, اس میں 2 ووٹ دے دیں تو ہم باقی کام کر لیں گے. تو میں نے کہا چلیے. کہنے لگے وہ سو گئے. میں نے کہا نہیں سوئے نہیں ہیں, وہاں تو اس وقت 200-300 لوگ ہوں گے, آپ چلیں, اور سو گئے ہوں گے تو میں جگا لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں. میں لے کر گیا. پھر وہ اندر لے کے میں جب جاتا تھا تو سلام کرتا تھا, تو میری ایک سیٹ ہوتی تھی جو پیر صاحب وہ خالی کرا لیتے تھے, میں پھر سامنے بیٹھتا تھا. تو میں نے کہا نہیں پیر صاحب تخلیہ. تو پیر صاحب میری طرف آ گئے. میں نے کہا یہ جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کے کئی ڈرائنگ روم تھے, پھر لے گئے ایک جگہ. تو وہاں یہ سارے لوگ یہ PC کمپیوٹرز ہوتے تھے, اس پر وہ کیلکولیشن کر رہے تھے, اتنے پوائنٹ یہ وہ. تو اس میں جو بھی تھے, شازیہ مری کے عطا محمد مری بھی تھے, دوسرے اور لوگ تھے جو IT کے تھے. تو اس وقت کمپیوٹر کم تھا بہت ہی. تو وہاں یہ ہو رہی, وہاں پیر صاحب مجھے لے گئے. تو میں نے جب مسئلہ بیان کیا اور یہ سارا وقت جو تھا جماعت کا دوسری طرف بٹھا دیا. پیر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عارف سائیں میرے دوست ہیں, یہ جب تک مطمئن نہیں ہوں گے ہم اٹھیں گے نہیں, چاہے صبح ہو جائے. اور تیسرے دن تھے الیکشن, تیسرے دن یعنی اس کے سینٹ کے. تو اس میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ 2 ووٹ چاہیے. انہوں نے صاحب نے سر ہلا دیا کہ ہم اگر 2 ووٹ دیں گے تو ہمارے 2 کینڈیڈیٹ رہ جائیں گے.
بہرحال وہ شٹل سروس ہے. میں نے ایک تجویز دی جس کو قبول نہیں کیا گیا. میں نے کہا کہ پھر صحیح اگر ہم آپ سے ووٹ نہیں لیتے، ایک وعدہ کریں کہ ابھی 3 سال کے بعد پھر قرآن اندازی ہوگی تو اس میں آپ ایک جنرل سیٹ دے دیں جماعت اسلامی کو. پیر صاحب نے ہاتھ ملا لیا، کہنے آپ ان سے بنوا لیجیے. لیکن جماعت اسلامی والے بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے کہا 3 سال کس نے دیکھے ہیں. میری دلیل یہ تھی کہ اس وقت پروفیسر خورشید صاحب ہو جائیں گے، ہمارے پاس 8 تھے ووٹ، 7 پر ہونا تھا. تو اگر پروفیسر خورشید صاحب قرآن اندازی میں آ گئے تو جماعت اسلامی ان ریپرزینٹیڈ آؤٹ، اور اگر رہ گئے تو 2 ہو جائیں گے، اور اگر وہ بھی نکل گئے تو 1 تو رہے گا. لیکن نہیں مانے. میں نے کہا جی وہ نہیں مانے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا سب نے. تو لیکن انہوں نے کہا ہم 1 ووٹ دے دیں گے، 1 دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال یہ ایک کنٹریبیوشن تھا کہ جماعت اور ان کے درمیان. تو بہرحال پیر صاحب بہت ہی اچھے آدمی تھے، بہت ہی ان کے اندر ایک بات تھی کہ جیسا واقعہ ہوتا تھا کبھی غلط بیانی نہیں کرتے تھے. جس طریقے سے میں نے جنازوں کے لیے کام کیا، پوری سٹوری جنازوں کو سنائی تھی انہوں نے اسی طریقے سے ایز اٹ از. تو ان کا پھر آخر تک ہمارا انتقال تک